اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ لیٹس اسٹارٹ اور لائف، اسٹے ہیلتھی، اسٹے بیسٹ۔ ہماری صحت اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے۔ صحت کے لیے تو کہنے کو بہت زیادہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ صحت میں جتنی سستی کر لیتے ہیں اتنا اور کسی میں نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اپنی صحت کا خود سے سب سے پہلے زیادہ خیال رکھیں۔ سب سے پہلے پانی اچھے طریقے سے رکھاؤ اور اچھے طریقے سے پینا چاہیے، پیتے رہیں۔ اگر پانی ٹھیک سے نہیں پیے اور ٹوائلٹ کو جانے میں سستی ہوئی تو بہت سارے بیماریاں جنم لینے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کم از کم یہ کریں، پیاس لگنے سے پہلے پانی پینے کا خیال رکھیں، ضرور پانی پئیں۔ ٹوائلٹ آنے سے پہلے ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر آئیں۔ ٹوائلٹ کو اگر روکے رہے ہوں تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، انفیکشن ہوگا، اللہ نہ کرے۔ انفیکشن سے کیا کیا ہو جاتا ہے، بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایجوکیشن میں فرق پڑتا ہے، کتنے روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اچھے سے ٹوائلٹ کو جا کر آئیں، آرام سے کریں۔ الحمدللہ یہاں ٹوائلٹ میں پانی ہر جگہ تو جہاں جائے اویلیبل ہے، پانی موجود ہے۔ بہت سارے ممالک میں تو ٹوائلٹ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں پانی کا انتظام ہی نہیں رہتا۔ ٹوائلٹ کو جا کر پانی سے بھی صاف کریں، کوئی لکوڈ جیسا سوپ جس میں صاف کریں، تب جا کے وہ بہت اچھی طرح صاف ہو پائے گا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے صاف ستھرا کر کے سکھا کے گئے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ الحمدللہ۔ اور کبھی اتنا صاف کرتے، مٹی سے رگڑ کر اپنے ہاتھ کو صاف بھی کر لیتے، اچھے سے صاف ہو۔ بس ٹوائلٹ میں صاف کرنے کی وہ پانی کو رکھا جائے، یہ بہت بڑی سنت ادا ہوتی ہے۔ جہاں باہر ممالک میں نہیں رکھا جاتا ہے وہاں پانی کا سہولت کیا جائے، کیونکہ باہر سے یہاں سے وہاں سے آتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں، ٹوائلٹ میں پانی ہی نہیں مل رہتا۔ بڑے بڑے ٹوائلٹ رہتے ہیں، بڑی بڑی روم رہتی ہے، اس میں پانی کا انتظام نہیں رہتا۔ یہ سوچتے ہیں بہت بڑا ٹوائلٹ بنانے سے بھی اس میں 3 ٹوائلٹ بنائے جائیں، بچوں کے لیے چھوٹا کموڈ بنائے جائیں، لیڈیز کے لیے الگ بنایا جائے اور جینٹس کو الگ بنایا جائے۔ وہ بڑے ہی میں 3 آ جاتے ہیں، پارٹیشن ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی آسانی ہوگی، بڑے بھی آسانی سے فارغ ہو کر آئیں گے، کوئی دقت نہیں ہوتی، تاکہ آرام سے صاف صفائی بھی پانی بھی رکھیں۔ اور لیڈیز جینٹس کے ٹوائلٹ میں نہ جائیں، ان کا الگ ہی رہا تو بہت اچھا ہوگا، اور جینٹس کے ٹوائلٹ میں لیڈیز نہ جائیں، ان کے لیے الگ ہی رکھیں اور بہت ہی صاف ستھرا رکھیں۔ کون جائیں گے، صاف کر کے ہاتھ بھی اچھی طرح سے واش کر کے وضو کر کے صاف ستھرا رہے۔ اپنے بچوں کو ٹوائلٹ واش ضرور رکھیں، اور بڑے ٹوائلٹ میں بچوں کو بیٹھنا ہی نہیں ہوتا، بہت تکلیف پیش آتی ہے۔ چھوٹا رہا تو آرام سے بیٹھ جائیں گے، صاف صفائی بھی بڑے شوق سے خوشی سے کر کے باہر نکلیں گے۔ سب صاف ستھرا رکھیں، یہ عادتیں اچھی عادتیں سکھائیں۔ الحمدللہ۔
ہمارے دین اسلام میں پاکی صفائی اور صحت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکھا کر گئے ہیں۔ الحمدللہ بچوں میں بہت جلد اسکولوں میں پاکی صفائی ٹھیک سے نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس کو دھیان رکھیں، پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹرز اس کی وجہ بتا رہے ہیں، بغیر ناشتہ کیے اسکول کو چلے جانا اور رات میں جلدی نہیں سونا، اسکول بیگ حد سے زیادہ بھاری ہونا، پانی کو ٹھیک سے نہیں پینا اور پانی اسکول میں نہیں پیتے، پانی نہ کھانا ٹھیک سے کھاتے، لنچ باکس میں پانی بھی نہیں پیتے اور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتے۔ یہ سارے کوتاہی کو دھیان میں اور اتنا بہت ضروری ہے، ہر دن اسکول بیگ چیک کرنا، کوئی پریشانی تو نہیں ضرور دیکھو۔ ہم لوگ بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد اتنا اسکول کو جانے تک کم محنت نہیں ہوتی، بہت محنتوں سے پال کر بڑا کیے جاتے ہیں، اور اسکول جانے کے بعد وہاں سے کال آتی ہے بچہ بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، بچے کو وہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آج کل تو یہ انفیکشن ہو جا رہا ہے، اور اسکول کو جانے کے بعد یہ سب سننے کو ملتا ہے۔ اسے کیا کیا جائے؟ بچہ خود اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، اور اسکول میں سب سے پہلے ہیلتھ کا خیال سکھایا جائے، کیا کیا جائے، کیا کھایا جائے، کب سونے کا وقت ہے، کب اٹھنے کا وقت ہے، اور سب خوش رہیں، خوشی سے پڑھنا ہے، ہنستے مسکراتے ہی پڑھتے ہیں، اچھا پڑھیں گے۔ بڑوں کو چاہیے، گھریلو ہو، والدین کے ہوں، اسکول کے ہوں، یہ سارے ٹینشن بچوں تک ہی نہیں تو اچھا ہوگا۔ اچھے تعلیم اور سکون کے کرنے کو دیا جائے، کیونکہ 1 سال 2 سال کا نہیں، ڈگری تک یہ اسکول کا سلسلہ باقی رہتا ہے، اور اس کے آگے بھی وہ اچھے ذمہ دار بن کر ذمہ داری سنبھال سکیں۔ انشاءاللہ اللہ کے سوا اور صحت دینے والے کون ہیں؟ ہمیں بھی اچھی طرح خیال بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت و خیریت کے ساتھ رکھے، کامیابی کی طرف بڑھیں، اور پڑھائی سے دور نہ رہیں، پڑھائی اچھی طرح کریں بیٹا۔ ہمارے دین اسلام میں دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے اللہ سب کو شفائے عاجلہ نصیب فرمائے، اے رزق دینے والے اللہ، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، اے اللہ ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، ہر آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، اے اللہ ہم سب کو ہر لمحہ اپنا حفظ و امان میں عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پورے دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو انسان ہیں ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دیجئے۔ یا اللہ یہ جو ہاتھ آپ کے آگے پھیلائے ہوئے ہیں،
انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلانے سے ہمیں بچانا۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیں، اے اللہ آپ تو بے شمار صفتوں میں سے ہیں، ان میں سے بہت بڑی صفت رحم والی ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، شرمندہ ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، معاف کرنا آپ کا کام ہے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی، جان کی، روح کی، اسلام کی، دین کی، دنیا کی اور اولاد کی، ہمارے گھر در و دیوار کی، ہماری حیا کی، شرم کی، اسکولوں کی، مدرسوں کی، مساجد کی، آبادی والے شہروں کی، اے اللہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پوری پوری حفاظت فرمائیں۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تقوی اور تقویت عطا فرمائیے۔ بے شک آپ تو معافی کو پسند فرمانے والے ہیں، معاف فرمائیں، رحم کے قابل ہیں، ہمارے مشکلوں کو آسان فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کے محتاج نہ کرنا۔ اے رب العالمین ہمیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہوں کو، گناہ کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اے اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف فرمائیے، آنے والے سال ہم سب کے لیے خوشیوں والا سال بنا دیجئے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیجئے، ناگہانی آفات سے بچا لینا اور نیک راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں صحت عطا فرمائے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو نیک توفیق دے، نیک صبر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔